Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to Mass Communication MCM 101 के असाइनमेंट नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इसका सलूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस सलूशन को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये जस्ट आपके आइडिया के लिए है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके सबसे पहले जो है आपने गाइडलाइंस देख लेनी है, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो आपने असाइनमेंट बनानी है तो आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे देन ही आप असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, इस वजह से पहले हम फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस देखेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो है आपकी 3 नवंबर। सो 24 आवर एक्स्ट्रा जो है वो आपको टाइम दिया जाता है। आपको पता ही है वीयू का रूल है कि आपको 1 डे एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब 4 नवंबर तक आप इसके असाइनमेंट जो है सबमिट करवा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? Make sure that you upload the solution file before the due date. No assignment will be accepted through email. ईमेल के थ्रू कोई भी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, सो आपने यूज़ द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल आपने यूज़ करना है, और वो जो फॉन्ट साइज है वो आपका 12 होना चाहिए। और यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली, मतलब आप ब्लू एंड ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं। Every student will work individually and give the answer according to question. For acquiring the relevant knowledge, don't rely on the hands but watch the video lecture and use other reference books also. ठीक है, तो ये आपके लिए जो थी वो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस थी कि MS वर्ड में आपने ये असाइनमेंट बनानी है। अब हम अपनी असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि एज अ मीडिया स्टूडेंट, to what extent has Pakistan media coverage has been effective in raising the international awareness about the Indian occupation and humanitarian violation in Kashmir? Support your answer with logical argument and relevant examples. सबसे पहले जो है आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस हद तक दुनिया में भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में मौसर तौर पर आगाही पैदा की है। तो आपने अपने क्वेश्चन, अपने जो आप आंसर करेंगे उसका अपने लॉजिकली उसको आपने एक्सप्लेन करना है रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ, और ये 10 नंबर का आपका सवाल है। यानी बतौर मीडिया स्टूडेंट आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स, प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किस हद तक बैन अवी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर किया है। साथ ही आपको मिसालें देकर यह साबित करना है कि मीडिया कितना कामयाब यानी काम रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके आंसर की तरफ हम जाते हैं। पाकिस्तान में मीडिया हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाईलाइटिंग द कश्मीर इशू। आपको भी पता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका बहुत ही अहम रोल रहा है कि वो कश्मीरी इशू को जो है, कश्मीर के इशू को हाईलाइट करे, पर्टिकुलरली बाय ख़ास तौर पर एम्फेसिंग जो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है एंड द स्ट्रगल फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, कि पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया है थ्रो कंटिन्यूस कवरेज और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। जैसे आपको पता है PTV न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, RY न्यूज़ है, एज वेल एज थ्रो टॉक शोज़ का भी आपको पता होगा कि जिसमें जो है वो 4 से 5 लोगों का ग्रुप बैठा होता है और वो उस पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। और डॉक्यूमेंट्रीज है, पाकिस्तानी मीडिया हैज़ अटेम्प्टेड टू रेस
گلوبل اویئرنیس بھی انہوں نے جو ہے وہ میڈیا نے جو ہے وہ ریز کی ہے اباؤٹ دا ہیومن اور انسانی حقوق کے حوالے سے کمیٹڈ بائی انڈین فورسز ان دا رین. تو اس میں جو ہے وہ پاکستانی نیوز چینل جیسے آپ کو پتہ ہے اے آر وائی نیوز، جیو نیوز مسلسل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، کرفیو، عدالت، قاتل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور ان چینلز نے کشمیری عوام کی آواز بن کر دنیا کو بتایا کہ وہاں بنیادی انسانی آزادیوں کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے. By framing the conflict from a right-based and humanitarian perspective, Pakistani media focus on the suffering of Kashmiri civilizations and experiences and instructions in the freedom of expression. جیسے اب اس میں پروگرام ہوتے ہیں like جیسے کشمیر فائل اینڈ اینول کشمیر solitary transmission aim to inform both national and international. Furthermore, the use of social media platform جیسے YouTube ہے, Facebook has amplified the message beyond national boundaries. Activity citizens share real-time images and report from the conflict zone. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی نشر یا ڈاکومنٹریز ٹک ٹاک شوز نشر کیے جاتے ہیں جن میں ماہرین تجزیہ کار اور کشمیری رہنما شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے حوالہ دے کر دنیا کو کونے کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی صحافی جیسے طلبہ ہے, انسانی حقوق کے کارکنوں نے فری کشمیر جیسے جو ہے وہ عالمی رائے عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاور ان تمام کوششوں کے باوجود جو ہے وہ چیلنجز ان کے سامنے رہے. انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ریفرم ویسٹرن نیوز ایجنسیز that present a more neutral Indian narrative learning. ٹھیک ہے, تو نتیجتاً جو ہے جو پاکستانی میڈیا ہے has been effective in اور آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے کشمیر کے ایشو کو جو ہے علاقائی سطح پر بھی کافی آگاہی پیدا کی ہے اور عالمی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہے, لیکن بین الاقوامی پالیسی اور میڈیا بیانے پر خاطر ہوا سے ڈالتے ہیں میں بھی ابھی محدود کامیابی حاصل کی ہے. سو یہاں پہ آپ کو کشمیری مسئلے کے حوالے سے پتہ ہے, اگر ہم اس کی دیکھیں کہ پی ٹی وائی ورلڈ نے وائس آف کشمیر پروگرام کے ذریعے عالمی نظریان کو مسلسل آگاہی دی تھی. اسی طرح جو اگر ہم جیو نیوز کی بات کریں تو انہوں نے کشمیر میں کرفیو اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ پر خصوصی رپورٹس نشر کی. تو سوشل میڈیا پر پاکستانی صحافی محترم شیرین مزاری نے جو ہے عالمی برادری کو کشمیر کی صورتحال سے باخبر رکھنے میں کردار ادا کیا تھا. اچھا, اب ہم جو ہے وہ ہم کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے. ہاؤ ڈز سیمینٹک سیمینٹک نوائز کین کریٹ پرابلمس. کہ جو سیمینٹک نوائز ہے یعنی کہ جو الفاظ کے معنی کے فرق سے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ہیں وہ کیسے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں سمجھنے میں. پولیٹیکل اسپیچز کہ جو سیاسی جو تقریریں ہوتی ہیں پاکستان میں, سپورٹ یور آنسر ود لاجیکل. اچھا, پہلے آپ نے آنسر کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, دین آپ اس کا آنسر ایکوریٹ لکھ سکتے ہیں. اب آپ سے یہ کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو سیمینٹک نوائز ہے یعنی کہ جو الفاظ یا معنی کے فرق سے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ہیں وہ پاکستان میں سیاسی تقاریر کے سمجھنے میں کس طرح رکاوٹ بنتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتانا ہے کہ سیاستدان جب تقریر کرتے ہیں تو الفاظ, اصطلاحات یا زبان کے فرق کی وجہ سے عوام یا میڈیا ان کے پیغام کو غلط سمجھ لیتے ہیں, اور اس آنسر کو آپ نے اپنے لاجیکل آرگومنٹس اور ایگزامپلس کے تھرو جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کوشچن میں آپ ایویلیوٹ کریں گے ہاؤ پاکستانی میڈیا فریم انٹرنیشنل پرسیپشن. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین ہاؤ سیمینٹک نوائز ہنڈرز کلیئرٹی. تو ہم جو ہے اس کا آنسر دیکھتے ہیں. سیمینٹک نوائز کریٹ سیریس پرابلمس انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل اسپیچ ان پاکستان بیکاز اٹ لیڈس ٹو مس انٹرپریٹیشن آف ورڈس.
symbols and expressions used by. تو ہم بات کر رہے تھے سیمینٹک نوائز کی کہ وہ کس طرح سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. جو پاکستان میں سیمینٹک نوائز ہے وہ سیاسی تقاریر کو سمجھنے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ اکثر سیاستدان جو ہے وہ ایمبیگیس یا سمبولک زبان استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں. کہ جو ہر لوگوں کا اپنا سوچنے کا طریقہ کار ہے، سمجھنے کا طریقہ کار ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے پیغام کی غلط تشریح ہو جاتی ہے. اب اس کی ہم مثال دیکھیں گے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر when a politician says institutions should work within their limits، کہ جو ادارے ہیں اس کو اپنے لمٹ کے اندر، اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، تو some people perceive it as a call for democracy and accountability. تو جو کچھ لوگ ہیں وہ اسے جمہوریت کی حمایت سمجھتے ہیں، اور while others، جبکہ دوسرے take it as criticism for military، اور جبکہ دوسرے جو ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تنقید سمجھتے ہیں، اداروں پہ تنقید کے طور پر لیتے ہیں. اور اسی طرح سیملرلی جیسے نعرے ہیں نیا پاکستان اور ریاست مدینہ carry different meanings for different groups. Some see them as reformist visions, while others relate them to religious or ideological motives. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں یا ریاست مدینہ ہے، تو یہ سیاسی نعرے جو ہیں وہ سب کے لیے جیسے معنی نہیں رکھتے. کچھ لوگ انہیں اصلاحات کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے مذہبی جذبات سے جوڑ دیتے ہیں. تو مور ایور تاہم میڈیا فریمنگ، جب میڈیا جو ہے وہ اس کو ان بیانات کو پیش کرتا ہے often resort the intended meaning leading to confusion among the public. تو میڈیا جب ان بیانات کو مختلف الفاظ میں پیش کرتا ہے تو معنی جو ہیں وہ مزید، آپ کو پتہ ہے میڈیا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرتے ہیں رینکنگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو انگریزی اور اردو کے الفاظ کے درمیان فرق یا ترجمے کی غلطی بھی عوام میں تاثر کو بدل دیتی ہے. تو اس طرح سے جو سیمینٹک نوائز ہے پولیٹیکل کمیونیکیشن میں، یہ وجہ بنتی ہے غلط فہمیوں کی، کنٹروورسی کی، اینڈ ڈویژن امنگ آڈینس، reducing the clarity and effectiveness of politician message. تو سیمینٹک نوائز جو ہے یہ سیاسی کمیونیکیشن میں غلط فہمی، تنازعات اور عوامی تقسیم پیدا کرتا ہے، جسے اصل پیغام واضح نہیں رہتا اور سیاسی بیانیہ جو ہے یہ کھو دیتا ہے. اب جیسے ہم اس کی ایک مثال لے سکتے ہیں، جیسے عمران خان کا نعرہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. کچھ لوگ ایسے بیرونی اسے سازش بھی کہتے ہیں اور کچھ اسے سیاسی بیان سمجھتے ہیں. اسی طرح سے غدار اور محب وطن جیسے الفاظ مختلف جماعتوں کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں، جو عوام میں فکری انتشار پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسائنمنٹ کا سلوشن آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، آپ جسٹ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ اپنی ورڈنگ میں بنائیں، تو پھر ہی آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے.